اور میں بہت پہلے سے کہتا آ رہا ہوں، تحقیق یہ بتاتی ہے کہ مرد کی آنکھیں جب اس میں خواہش پیدا ہوتی ہے نا، ایک زہریلا مادہ نکلتا ہے، زہریلا مادہ نکلتا ہے۔ آپ دیکھو غور سے کسی چیز کو، نظر لگتی ہے نا، سب کا یہ تو معمول ہے، نظر لگتی ہے، وہ اس کی نظر لگ گئی، اس کی نظر لگ گئی، تقریباً سب لوگ مانتے ہیں نظر لگتی ہے، اور اسلام بھی کہتا ہے العین حق، نظر لگتی ہے۔ بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، میری امت میں سب سے زیادہ موت اگر کسی کارن سے ہوگی تو نظر بد سے ہوگی۔ حضور نے فرمایا ہے طبعی نیچرل ڈیتھ کے بعد، نیچرل طبعی موت کے بعد اگر کسی وجہ سے، کسی بیماری سے سب سے زیادہ موت ہوتی ہے تو نظر بد سے ہوتی ہے۔ پتہ نہیں ہوتا سب کو، اس کی علامتیں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں گنائی گئی ہیں۔ نظر بد ہو جائے تو کیسے پتہ چلے گا؟ جسم کے اندر کیسی تبدیلیاں ہوتی ہیں کہ پتہ چل گیا کہ نظر لگی ہے، وہ پھر کبھی میں عرض کروں گا۔ لیکن نظر لگتی ہے یہ سب کو معلوم ہے، اور جدید تحقیقات کے اعتبار سے بھی اگر میں آپ کو بات کروں، پھول کو اگر زیادہ دیر تک تم دیکھتے رہو گے تو مرجھا جائے گا، کیونکہ ہماری آنکھوں کا زہر اس پر پڑتا ہے اور اس کی طبیعت مرجھا جاتی ہے۔ وہ جتنا اپنے ٹہنی میں لگ کر کے جتنی دیر تک تازہ رہ سکتا ہے، تمہارے ہاتھ میں آنے کے بعد اتنی دیر تازہ نہیں رہے گا، کیونکہ کچھ بیکٹیریا ہمارے اندر ہیں اور آنکھوں سے نکلنے والی چیزیں بھی ہیں۔ اسی طرح سے عورتوں کا جسم اتنا نرم ہے اور نازک ہے کہ باہر کے زہریلے مادے ان کے جسم پر پہلے اثر کرتے ہیں، مردوں کے جسموں پر کم، لیکن عورتوں کے جسموں پر زیادہ اثر کرتے ہیں۔ اب کوئی وحشی درندہ جس کی نگاہیں زہر پھینک رہی ہوں اور کسی لڑکی کا جسم ننگا ہو، وہ بغیر لباس کے ہو، تو ظاہر سی بات ہے اس کے جسم کے اندر جیسی ہی وہ نظریں جاتی ہیں، اس کے دل میں بھی برائیوں کی خواہشیں پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں۔ ایک طرفہ نہیں ہوتی یہ سب چیزیں، اس کے اندر جو خرابی آئی وہ اس کی آنکھوں کی وجہ سے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الْعَيْنَ تَزْنِي، آنکھ بھی زنا کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ بھی زنا کرتی ہے۔ اب مجھے بتاؤ میرے عزیزو، اسلام نے اتنی جو حفاظت کی ہے عورتوں کی، اس کو تم کہہ رہے ہو زور زبردستی ہے؟ اسلام دین فطرت ہے، صرف وہی بات کرتا ہے جو انسان کے لیے سوٹیبل ہو، جو تمہارے جینے کے لیے اچھا ہو۔ اب میں آؤ تو میں تم کو یہ بھی بتاتا ہوں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کھانے پینے کے معاملات میں بھی، اب یہ بات تھی عورتوں کی، اور ہاں یہاں پر میں یہ بات بتا دوں کہ یہ برابری جس کو کہہ رہے ہیں نا، وہ برابری ہے نہیں۔ تم کبھی بھی اس کے جواب دینے کی بھی کوشش مت کرو۔ یہ برابری کس کو کہتے ہیں؟ ان کے سامنے رقص کرے، ڈانس کرے، برابر کرے۔ اگر مرد جو ہے کھلے عام گھومتا پھرتا ہے اور ننگا ہو سکتا ہے تو عورت کو بھی اتنا ہی ہونا چاہیے، عورت بھی اتنا ہی دکھائے۔ تو یہ تو ایسی برابری ہے کہ اتنا اگر شوق ہے برابری کا تو پھر ایسا کرو، اپنی بیوی کے ساتھ معاہدہ کر لو، 1 سال تو بچہ دے گی، 1 سال میں بچہ دیتا ہوں۔ یہ برابری کرنے کی چیز ہے؟ ارے سارا بچوں کا درد عورت ہی کیوں سہے؟ تم بھی تھوڑا سا پارٹنرشپ میں لے لو۔ ایسا نہیں کر سکتے، تمہیں معلوم ہے عورت کی فطرت ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں اس کی ساخت میں، اس کے لیے وہ ضروری ہیں، اور اسلام یہ سمجھتا ہے کہ عورت کے لیے اس کے گھر میں رہنا زیادہ سوٹیبل ہے بنسبت باہر گھومنے پھرنے کے۔ کھلے عام رہنے سے زیادہ اگر محفوظ کوئی عورت ہو سکتی ہے تو وہ پردے میں رہ سکتی ہے، اس لیے اسلام نے اس کو پردے کا حکم دیا۔ اس پر زور زبردستی نہیں، پابندی نہیں، اس کی فطرت ہے، وہ اسے جتنا محفوظ رکھ سکتے ہو۔ اب خریدنے والی چیزوں میں ہی آپ دیکھ لینا، اب اس کو میں عقلی طور پر اگر آپ کو بتاؤں، کچھ چیزیں ایسی ہیں آپ خرید کر، آلو پیاز لے کر کے آئے، آلو پیاز لے کر کے آئے، آپ کی کچن میں آپ نے اس کو کسی بٹی میں رکھ دیا، ٹوکرے میں رکھ دیا، کہیں پر بھی رکھ دیا، چل جاتا ہے، رکھ دیا۔ لیکن ساتھ میں آپ نے کچھ گوشت خریدا، کچھ ٹماٹے، کچھ دہی، باہر نہیں، فریزر میں رکھنا پڑتا ہے۔ بھائی ان کو دونوں کو برابری دو، دہی کو بھی ٹوکرے میں کیوں نہیں رکھتے؟ گوشت کو بھی باہر یہ
اس ٹوکرے میں کیوں نہیں رکھتے؟ آپ خود کہیں گے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی سیفٹی فریزر کے اندر ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ باہر رہ کر کے بھی سلامت ہیں۔ جب تمہیں دنیا کے ہر نظام میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو اللہ نے مرد اور عورت کو پیدا ہی ایسا کیا ہے کہ مرد اگر باہر رہے تو سیف ہے، اس کے جسم کی ساخت ایسی ہے، لیکن عورت گھر کے اندر زیادہ سیف ہے، اس لیے اسلام نے اسے پردے کا حکم دیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسلام نے زور زبردستی اس کو پابند نہیں بنایا، زور زبردستی پابند نہیں بنایا۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑا عنوان ہے۔ عورتوں کے حقوق کی بات اگر کوئی ایسا بندہ کرتا تو سمجھ میں آتا جو عورتوں کو مرتبے میں بڑھا کر کے یوں کہے کہ عورت کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص کہتا تو بات سمجھ میں آتی جو یہ کہے کہ بیوی کو ایک لقمہ کھلاؤ تو صدقے کا ثواب ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص کہتا جو یہ کہے کہ ایک بیٹی کو پال کر نکاح کر دو تو جنت واجب ہے، ان کے پاس یہ کوئی بھی چیز نہیں، بلکہ یہ جس عورت کی بات کر رہے ہیں ان کے لیے وہ اپنے نفس کی خواہشات پوری کرنے کی ایک مشین ہے بس۔ اور اگر میری بات صحیح نہیں ہے تو چلو مغربی دنیا میں میں تمہیں دکھا دوں کہ وہاں شادی کسے کہتے ہیں، طلاق کسے کہتے ہیں، بچوں کا نظام کیا ہے۔ کثرت سے پورے یورپ میں آپ کو میں بتاؤں وہاں شادی کا نظام تک ختم کر کے رکھا گیا ہے۔ جو لڑکی پسند آئی اس کے ساتھ رہتے رہو، بچے بھی ہو جائیں گے، 2 بچوں کے بعد وہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں اب شادی کر لیں۔ اب شادی کرنے کا برابر ٹائم آ گیا، ہم لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے، یہ ہے فیکٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ کئی ایسی شادیاں ہیں وہاں پر جو بچے ہونے کے بعد کرتے ہیں کورٹ میں جا کر کے۔ تو تم نے عورت کو برابری نہیں بلکہ اپنی خواہشات کی ایک مشین سمجھا ہے۔ اسلام جو برابری دیتا ہے وہ کیسی برابری ہے؟ یہ اسلام ہی تو ہے جو عورت کو اتنی عزت کے ساتھ گھر لانے کا حکم دیتا ہے، اتنی عزت کے ساتھ۔ اگر اس کو کچھ خرافاتی لوگوں نے برا کر دیا تو الگ بات ہے، بلکہ ہمارے ہاں جو نکاح کا سسٹم ہے وہ اتنا پاکیزہ ہے کہ مرد کو کہا گیا ہے کہ عورت کے آنے سے پہلے اپنے گھر کا انتظام ہو جائے، وہ کہاں لا کر کے رکھ رہا ہے، بلکہ عورت کو اسی طرح سے بھگا کر لانے کا نظام اسلام میں نہیں ہے، بلکہ عورت کے لیے ایک باضابطہ پوری محفل کا انعقاد ہوتا ہے، اس کی رضا پوچھی جاتی ہے، پہلے اس سے پوچھا جاتا ہے تو راضی ہے یا نہیں۔ بہت سارے ایسے دین ہیں، بہت سارے ایسے ریلیجین ہیں، میں نام پھر نہیں ذکر کر رہا ہوں، جہاں پر عورتوں کو اظہار رائے کا حق ہی نہیں، ان کے بڑے جو فیصلہ کر لیے وہ ہو گئی بات۔ چائنا میں بہت سارے ایسے قبیلے آج بھی ہیں جہاں ان کے ماں باپ اپنی بچیوں کو لے جا کر کسی کے بھی کوٹھے پر چھوڑ جاتی ہیں جہاں انہیں پسند آ جائے۔ اسلام عورت کی عزت اتنی دیتا ہے جب تک وہ اپنی رضا کا اظہار نہیں کرتی قاضی کی مجال نہیں کہ وہ نکاح پڑھا سکے۔ ہم خود کھڑے رہتے ہیں جب تک اجازت نہیں آتی، پہلے ہم عورت کی اجازت لے کر کے آتے ہیں، اور پھر عورت کو اس کا حق مہر دینے کا حکم بھی مرد کو دیا گیا ہے کہ وہ تمہیں اپنی زندگی چھوڑ کر آ رہی ہے، اپنا گھر چھوڑ کر کے آ رہی ہے، اس کا حق مہر ادا کرو۔ اور لانے کے بعد جانتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ فرمایا ہے کہ عورتوں کے ساتھ سختی نہ کرو۔ اپنے آخری خطبے میں حضور نے عرفات کے میدان میں یہ بات تک فرمائی، عورتوں کے معاملات میں اللہ سے ڈرو، حد سے زیادہ نہ بڑھو، عورتوں کے ساتھ اتنی سختی نہ کرو۔ مارنے کو منع کیا، کبھی ان کے چہرے پر نہ مارنا، کبھی ان کے خاندان کو تانا نہ مارنا، کبھی ان کو اتنی بری گالی نہ دینا کہ دل ٹوٹ جائے۔ یہ تمام احکام اسلام نے اسی عورت کی عزت ہی کے لیے تو دیے ہیں۔ اور پھر جس وقت وہ آئے، بزرگوں نے یہ رواج بھی رکھا ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اپنے گھروں سے قرآن پاک دے کر کے رخصت کرتے ہیں، قرآن کے ساتھ اسے بھیجتے ہیں، اور گھر لانے کے بعد جانتے ہیں یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب نئی دلہن گھر میں آئے تو اس کے پیروں کا دھون جو ہے وہ اگر گھر کے چاروں کونوں میں ڈالو تو برکت آئے۔ وہ آ رہی ہے اپنا رزق لے کر کے آ رہی ہے، اپنا رزق لے کر کے آ رہی ہے، یہاں تک ہمارے لیے کہا گیا۔ بلکہ
दूल्हे को ये भी कहा गया, इसी ये बयान में सारी बातें नौजवानों को समझ में भी आ जाएंगी। निकाह की पहली रात उसे कहा गया कि तू अपने घर लाया है दुल्हन को, तो सबसे पहले उसके ही दुपट्टे को तू मुसल्ला बना और उस पर सजदा कर। ये हुक्म है। औरत की इज्जत ना होती तो हम मुसल्ला बनाते उसके दुपट्टे को। पहली रात कहा गया है। ये और बात है कि मालूमात नहीं है नौजवानों को कि शादी के बाद पहली रात, ये भी सीखने की जरूरत है। उलमा से तमाम चीजें पूछ लेना चाहिए जिसकी शादी हो रही है। दुल्हन आ रही है तो हम उसकी इज्जत ही के लिए तो ये तमाम काम कर रहे हैं। और उसके बाद हुक्म ये दिया गया कि सबसे पहले उसके साथ बातचीत की शुरुआत करने से पहले उसकी पेशानी पर हाथ रखकर अल्लाह की बारगाह में ये कहो, ऐ अल्लाह, इसके अंदर जितनी तूने अच्छाइयां रखी हैं वो सब अच्छाइयां मुझे अता कर दे, और जितनी इसके अंदर बुराइयां हैं उन तमाम बुराइयों से मुझे तू बचा दे। यहां से तू शुरुआत कर। जाहिर सी बात है, मैंने उस वक्त महसूस किया, चंद दिनों पहले एक नौजवान को तलकीन कर रहे थे, पेशानी पर जहां बाल उगते हैं वहां हाथ रख करके दुआ करना। तो उसने पूछा कि हजरत दुआ तो ऐसे ही कर सकते हैं, पेशानी पर क्या? मैं भी चौंक गया। इसको मैं बताऊं, मेरे एक उस्ताद से मैंने पूछा क्या ऐसा है कि अपनी दुल्हन की पेशानी पर हाथ रख करके इस तरह दुआ करना चाहिए? उन्होंने कहा हाँ है। दुआ तो कैसे भी करें, हाथ ना रखें और हाथ छोड़ें, हाथ उठाएं, सब दुआ अल्लाह सुनता है, लेकिन इसलिए पेशानी पर रख करके दुआ करने के लिए कहा गया कि वो आज अपने वालिदैन को छोड़ करके आई है, उसके वसीले से अल्लाह जल्दी दुआ कबूल करेगा। उसका दिल मगमूम है, वो गमगीन है, और गमज़दा लोगों के साथ मेरा मौला है। वो अपने वालिदैन को छोड़ करके तेरे घर आई है, वो मगमूम है, बहुत गमज़दा है। आज उसकी पेशानी पर हाथ रख करके दुआ करो। मेरा उसी दिन ये जहन समझ गया कि इस्लाम ने औरत को वो मकाम दिया है, वो इज्जत दी है। हमने उसको अपने जिस्मों को सुकून पहुंचाने वाला आला नहीं समझा, मशीन नहीं समझा, बल्कि हकीकी मुस्लिम वो है जो अपनी इस औरत की इज्जत भी करे, एहतराम भी करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो फरामीन दिए हैं, अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, कि निकाह के इस सिस्टम को भी मैं आपको बताऊं। कुछ तो वो हैं जो ये इस्लाम के खिलाफ भौंक रहे हैं कि औरतों के ऊपर जोर जबरदस्ती होती है इस्लाम में, और दूसरों की क्या बात करूं, हमारे हिंदुस्तान पर बैठा हुआ मैं क्या बताऊं, ये भी बड़ी औरतों की हाँ पीड़ित महिलाएं, मुस्लिम पीड़ित महिलाएं जो खुद बीवी को छोड़ बैठा है। सारी मुस्लिम औरतें पीड़ित हैं। अल्लाह अकबर। वो खुद अपनी बीवी को देखने नहीं जा सका, जिंदगी खत्म होने आ गई, बाल सफेद हो गए। पीड़ित महिलाएं हैं मुसलमान। हाँ, अगर ए मुसलमानों कोई भी हम में से औरत पर जोर जबरदस्ती करता है, याद रखो मैं तुम्हें बताऊं कि कुरान की क़यामत के दिन अल्लाह जानवरों पर भी उठाए हुए हाथ का फैसला लेगा। तो औरत की बात तो दूर की है, मेरा अकीदा तो यह है। एक औरत ने बिल्ली को बांध रखा था, बुखारी शरीफ में है, वो मर गई बिल्ली, और वो औरत बहुत इबादत गुजार थी, लेकिन अल्लाह ताला ने फैसला फरमाया कि इस औरत को जहन्नम में डालो। मेरी एक मखलूक को बांध कर रखी इसने और वो मर गई। हमारा तो अकीदा यह है, तुम औरतों पर अगर जुल्म करते हो तो तुम जिम्मेदार हो, लेकिन इस्लाम नहीं। इस्लाम वो कामिल दीन है। ये बेचारे क्या पढ़ पाएंगे जिनको कभी ढंग की स्पेलिंग नहीं आती, कभी हाँ, ये एक ऐसा होता है कि डमरू बजाओ तो कोई नाचता है। इसी तरह से कुछ लोग पीछे से कुछ लिख करके दें, कुछ बयान करने के लिए, तो कुछ लोग कह जाते हैं, उनको खुद नॉलेज नहीं होती।